اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے تمام انسان آدمی کہلاتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس نسل انسانی کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپس میں میاں بیوی کے تعلق کو قائم رکھا ہے۔ نکاح کی شکل میں آپس میں میاں بیوی کا ایک تعلق ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور کچھ باتیں وہ ہیں جن سے رکنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون قائم رہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری برادری کے اندر پیار محبت کا ماحول پیدا ہو جائے اور ایک اچھا معاشرہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر 3 حقوق رکھے ہیں۔ نمبر 1 والدین کے کیا حقوق ہے، نمبر 2 اولاد کے کیا حقوق ہیں، نمبر 3 آپس میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے۔ والدین سے بھی محبت کی جائے گی، اولاد سے بھی محبت کی جائے گی اور بیوی سے بھی محبت کی جائے گی، اگر بیوی ہو تو شوہر سے محبت کی جائے گی، لیکن ہر ایک سے محبت ہر ایک کے درجے میں کی جائے گی۔ والدین کی محبت اتنی نہ ہو کہ والدین کی محبت میں بیوی اور بچوں کے حقوق ضائع ہو جائے، بچوں سے محبت اتنی نہ ہو کہ والدین اور بیوی کے حقوق ضائع ہو جائے، بیوی سے محبت اتنی نہ ہو کہ بچوں اور والدین کے حقوق ضائع ہو جائے، بلکہ ہر ایک سے محبت ہر ایک کے درجے میں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات، والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین پر یہ بنتی ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ اچھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے نام پر نام رکھے یا صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے یا اپنا اکابرین میں سے کسی کے نام پر نام رکھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسا نام ہونا چاہیے جو پورے معاشرے کے اندر، پورے خاندان کے اندر اور پوری برادری کے اندر نہ ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صحابہ کرام اور اکابرین کے نام پر رکھیں گے تو نام سے بھی بچوں کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا جائے۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، دین و اسلام کی تعلیم دی جائے، بتایا جائے کہ اللہ کے ہم پر کیا فرائض ہے، اللہ نے کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ تو ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، اولاد کی تربیت کے لیے سب سے بڑا دخل والدین کا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کے اندر تو فکر کر لیں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو، لیکن اولاد کے سامنے ہم اپنے گھروں میں گالی دیتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے یہ افعال اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان کے سامنے نمازیں پڑھیں، اپنی اولاد کو انبیاء کے واقعے سنائے، صحابہ کرام کے واقعے سنائے، اکابرین کے واقعے سنائے۔ اس سے ہمارے اولادوں کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اچھے افعال کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی گود والدین کی گود ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر بچے کے اندر 3 چیزیں پیدا فرماتے ہیں، چاہے وہ بچہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ نمبر 1، بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا اس کے والدین سکھاتے ہیں۔ نمبر 2، بچہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کا عادی ہوتا ہے، گندہ رہنا اس کے والدین سکھاتے ہیں۔ نمبر 3، بچہ ہمیشہ باحیا رہتا ہے، بے شرم اس کے والدین بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح صبح جماعت والے کسی کو نماز کے لیے بلانے کے لیے جاتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرے ابو کہاں ہیں، تو بچہ کہتا ہے ابو اندر سو رہے ہیں۔
اندر ابو کو اٹھانے کے لیے آتا ہے تو ابو اندر سے کیا کہتا ہے کہ کہہ دو یہاں نہیں۔ بچے کی فطرت کے اندر سچ ہے تو بچے نے سچ بولا ہے، لیکن اندر سے باپ نے جھوٹ بلوایا ہے۔ اسی طرح سے ہر بچہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جب پاخانہ پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ فوراً رونے لگتے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلدی سے جلدی انہیں صاف کیا جائے، ان کی گندگی دور کی جائے، اس لیے کہ اگر والدین بچے کو جلدی سے پاک صاف نہیں کریں گے تو اس سے بچے کے اندر غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ نمبر 3، بچہ ہمیشہ باحیا رہتا ہے۔ بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین ننگا پھراتے ہیں، انہیں کپڑے نہیں پہناتے، اس طرح سے پھرنے سے بچوں کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر بچے کے اندر 3 چیزیں پیدا فرماتے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین ان کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تم ان پر تنبیہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے لیے کتنا بہترین طریقہ بتلایا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کرے، اچھے سے اچھی تعلیم دلائے۔ ہم کسی دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، لیکن اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے دیگر تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اگر ہماری شریعت کی حدود کی خلاف ورزی ہو تو پھر دوسری تعلیم کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہمارے روزے قضا نہ ہو، اور جو شریعت کے حکام ہیں ہم ان حکام کی پابندی کریں، دوسری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں دیگر دوسری تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرائے، لیکن ڈاکٹر بنانے کے لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ کسی غریب کی ہمدردی کرے، کسی غریب کی جیب پر ہماری نگاہ نہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس لیے پہلے عرض کی ہے کہ حدود شریعت قائم رہے۔ اگر حدود شریعت میں ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، انجینئر بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر شریعت کی حدود قائم رہے گی، اگر ڈاکٹر بنایا ہے، کوئی مریض آئے گا تو پھر ہمارے بچے کی نگاہ اس مریض کی جیب پر نہیں ہوگی، اس کی نگاہ اس کے مرض پر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ڈاکٹر ہیں، کوئی مرض نہیں ہوتا پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، اس لیے کہ ان کی نگاہ ان کی جیب پر ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بچہ شریعت کی حدود میں ڈاکٹر بن رہا ہے تو پھر اس کی نگاہ اس کے مرض پر ہوگی، اور جو مرض ہوگا وہی دوا دے گا اور کہے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا کام دوا دینا ہے۔ کتنے غریب ہیں بیچارے جو دوا کرنے سے معذور ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹروں کا مطالبہ اتنی بھاری رقم کا ہوتا ہے کہ بیچارے علاج کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم حدود شریعت میں رہ کر کچھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، شریعت کسی کو منع نہیں کرتی۔ اگر ہم حدود شریعت میں رہ کر جو چاہے کرے تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھی تعلیم دلائے اور اپنی اولاد کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت حاصل کرے، اور اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا دخل والدین کی تربیت کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔